پیج 102. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا رجاء في احد من الخلق ولا خوف من احد من الخلق فما احد بمرسل من رحمة الله ما امسكه الله جل جلاله. فلا رجاء تو نہیں کوئی امید، فی احد کسی ایک میں بھی، من الخلق کی مخلوق میں سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا، سمندر، کوئی بھی چیز، ان میں سے کسی ایک سے بھی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے گا اگر اللہ اپنا دروازہ نہ کھولے رحمت کا. کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. ولا خوف من احد من الخلق، اور نہ ہی کوئی خوف مخلوق میں سے کسی ایک سے بھی، اگر اللہ کی مدد شامل حال ہے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. فما احد بمرسل، تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو بھیجنے والا ہو، بمرسل من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں سے کچھ بھی کہ وہ کھول دے وہ دروازہ. ما امسکہ اللہ جل جلالہ، جس کو یا جب تک اللہ سبحانہ وتعالی اس کو روکے ہوئے یا بند کیے ہوئے. اس چیز پر ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے، اور جب اس چیز پر یقین ہوتا ہے تو پھر انسان پلٹ پلٹ کے نہ انسانوں پر نظر رکھتا ہے کہ وہ مدد کرے، اور نہ انسانوں سے مایوس ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے عام طور پر جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ کوئی ہمارا مسئلہ حل کر دے، یہی چاہتے ہیں نا. اچھا اماں کے پاس جاتے ہیں، وہ نہیں کر سکتی، جب وہ نہیں کر سکتی یا نہیں کرتی، کوئی بھی ان دونوں میں سے کیس ہو سکتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ مسئلے کے اوپر ایک اور مسئلہ ایڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، پھر آپ سوچتے ہیں اچھا اس نے بھی نہیں کچھ کیا. پھر ایک جگہ جاتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پہلے درجے پر یقین ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن فائدہ صرف اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو پھر وہ مسئلہ بڑا نہیں ہوتا. اسی لیے ہم لوگوں کے رویے سے نا امید ہوتے ہیں. اسی لیے لوگوں کے رویے سے نا امید ہوتے ہیں، پھر ان سے ناراض ہوتے ہیں، پھر ان سے تعلق کاٹ بیٹھتے ہیں. پھر کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت جو غریب ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. جیسا چاہ بھی رہے ہوتا ہے وہ ویسا نہ بھی ہو پریشان تو پھر بھی اتنی مایوسی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے بس میں نہیں تھا. یس، تو ہمیں مایوسی نہیں ہوتی. وہ جو مسئلے کے اندر ایک تکلیف کا پہلو ہوتا ہے، اس تکلیف میں اضافہ نہیں ہوتا لوگوں کے رویوں کی وجہ سے یا لوگوں کی بے بسی کی وجہ سے. اور سب بیماری میں انسان کس پر توقع رکھتا ہے؟ کون مجھے ٹھیک کر دے گا؟ ڈاکٹر. اسی طرح اگر کوئی اور گھر میں چیز ٹوٹ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، تو اگر الیکٹریشین کا کام ہے تو اس پر ٹھیک ہے ہم بلائیں گے، الیکٹریشین کام کرے گا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ کام کر کے جاتا ہے اور وہ دوسرے دن پھر خراب ہو جی. نقصانات پر اور دکھ پر بھی انسان کو کچھ ویسی تکلیف نہیں ہوتی. ویسی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اسے پتہ دروازہ ایک ہی ہے، کوئی اور دروازہ ہے ہی کوئی نہیں، اور مجھے اسی کو پکارنا ہے. پھر اس پکارنے میں شدت آ جاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب ہم انسانوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا تو پھر ہم ہاف ہارٹیڈ، تھوڑے اللہ کی طرف ہوتے ہیں، تھوڑے ادھر ہوتے ہیں، تھوڑے ادھر ہوتے ہیں، تھوڑے ادھر ہوتے ہیں. جب ہم انسانوں سے کوئی توقع نہیں رکھتے یا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کریں گے تو پھر اس میں ہماری پوری قوت جو ہوتی ہے دعا کی وہ ایک ہی طرف لگ جاتی ہے. ہماری دعا کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ یقین آ جاتا ہے اور ایک یکسوئی ہو جاتی ہے انسان کو. جب ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دوسرے شخص کے دل میں خود ہی ڈال دیتا ہے اس لیے. بالکل، جب اللہ کے اوپر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ اسباب کے ذریعے کرتا ہے. وہ خود ہی ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے، ایسی چیزیں کہ آپ نے وہ سوچی بھی نہیں ہوتی، وہ آپ کی پلاننگ میں نہیں ہوتی. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے سوچا نہیں ہوتا وہاں سے مدد آ جاتی. اور جن پر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو اسی لیے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. اچھا ایک اور چیز، یہ جو فلا کے بعد رجاء ہے نا، ولا خوف، تو فلا رجاء کیوں نہیں آیا یا رجاء کیوں نہیں آیا؟ لا کی وجہ سے. کون سا لا ہے؟ لا کی قسمیں ہوتی ہے نا نفی کی. لا نفی جنس ہے،
اس کو بولتے ہیں لا نفی جنس، یعنی پوری جنس کی نفی، سب کی نفی ہے. جنس کس کو کہتے ہیں؟ ایک قسم یا جینڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، یا اس ایک خاص ٹائپ کہہ سکتے ہیں. تو لا نفی جنس ہوتا ہے جس میں اس قسم سے متعلق جو بھی چیز ہوتی ہے سب کی نفی. اس کی مثال ہے لا الہ الا اللہ، ہے ہی کوئی نہیں، یعنی تاکید کے لیے آ رہا ہے نا. لا ریب فی، اب آپ قرآن پڑھیں گے نا اس میں بھی غور کیجیے گا. تو لا رجاء لا خوف، ورنہ تو آتا ہے نا قرآن مجید میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آتا ہے نا. تو خوف علیہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خاص خوف نہیں ہے، لیکن خوف کی اور قسمیں ان پر ہو سکتی ہیں. اولیاء اللہ کے لیے آتا ہے نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے فیئر فری ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو قیامت کے دن، آخرت کے دن اپنے مستقبل کا خوف نہیں ہوگا. لیکن اب مثلاً موسیٰ علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور وہ جب انہوں نے دیکھی وہ رسیاں، خوف آیا نا ان کے دل میں. تو اب یہ کہا جائے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دوست نہیں کیونکہ یا اولیاء اللہ میں سے نہیں کیونکہ وہ ڈر گئے تھے. لیکن جب لا خوف کہیں گے جیسے یہاں پر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ لا نفی جنس، کسی بھی قسم کا، اس میں کوئی چیز ایگزمپٹڈ ہے ہی نہیں. ان هذا اليقين لو استقر في قلب الانسان لصمد كالطود للاحداث والاشياء والاشخاص والقوى والقيم ولو تضافر عليها الانس والجن فهم لا يفتحون رحمة الله حين يمسكها ولا يمسكونها حين يفتحها وهو العزيز الحكيم. ان هذا اليقين، بے شک یہ یقین کہ صرف اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. لو استقر، اگر قرار پکڑ جائے، فی قلب الانسان، انسان کے دل میں، انسان کے دل کے اندر جم جائے، لصمد، تو وہ جم جائے. الصمود ہوتا ہے نا وہ بڑی چٹان، یعنی راک بن جائے. لصمد قطود للاحداث، حادثوں کے لیے، والاشیاء اور چیزوں کے لیے، والاشخاص اور لوگوں کے لیے، والقوا اور قوتوں کے سامنے، والقیم اور ویلیوز جو ہیں، ان سب چیزوں کے سامنے انسان ایک مضبوط چٹان بن جاتا ہے جب اس کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور کسی پر امید رکھنے کی ضرورت نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. تو یہ یقین اگر یقین کی حد تک ہو تو انسان پھر ہر طرح کے حادثوں، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے ایک چٹان بن جاتا ہے. کوئی چیز اس کو گرا نہیں سکتی، کوئی چیز اس کو ڈپریس نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کو پھر نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کو پتا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. امتحان ہے، ایوب علیہ السلام کا امتحان کتنا لمبا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، باقی سب کے. تو یہ چیز انسان کو دراصل مضبوط بنا دیتی ہے، یعنی یہ یقین مضبوط بناتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو توحید ہے نا وہی کچی پکی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پورا ہول ہارٹیڈلی یقین ہی نہیں. اور جو ہم کہتے ہوئے نا لا الہ، تو پوری طرح ہم لا نفی جنس کے طور پر نہیں، کوئی نہ کوئی چھپے الہ ادھر ادھر موجود ہوتے ہیں. کیونکہ توحید میں صرف یہ نہیں کہ بتوں اور قبروں کی پرستش نہیں کرنی، توکل، خوف اور رجا، انابہ، یہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونے چاہیے. یہ ہے خالص توحید. اور پھر والقوا، قوتیں، والقیم اور ویلیوز، ولو تضافر، اور اگر اس میں باہم مل جل جائیں. تضافر کا لفظ جو ہے نا، ضفیرہ کہتے ہیں نا چوٹی کو. انٹرویو ہوتا ہے وہ جو چوٹی نہیں بناتے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ 3 جیسے وہ ہوتی ہے نا، تو وہ انٹرویو کس طرح کرتی ہے، برابر کی. اگر ایک کو 2 دفعہ کرے تو نہیں ہوگی، یعنی کمپلیٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہارمونی کے ساتھ وہ چلتی. تو ولو تضافر، اگر ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں اس پر انسان اور جن، فہم لا یفتحون رحمت اللہ، تو وہ نہیں کھول سکتے اللہ کی رحمت کو. حین یمسکھا، جس وقت وہ اس کو روک لے. ولا یمسکونہا، اور وہ اس کو روک نہیں سکتے. حین یفتحھا، جس وقت وہ اس کو کھول دے. رحمت کا دروازہ اگر اللہ تعالیٰ کھول دے تو کوئی بھی اس کو بند نہیں کر سکتا. وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وقد انشأ اللہ بهذا القرآن العظیم تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الإسلام، الفئة التي صنعت على عين الله، تحمل رحمة الله وشريعته لتكون قدوة للبشرية إلى يوم القيامة. أولئك هم
محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ وبہذا القرآن العظیم، اس قرآن عظیم کے ذریعے تلک الفئہ، اس گروہ کو، العجیبۃ، انوکھے، عجیب، من البشری، انسانوں میں سے، فی صدر الاسلام، اسلام کے آغاز میں، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں اشارہ ہے کہ ان کا ایمان ایسا تھا، ان کا یقین ایسا تھا. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم نے، کہ وہ واقعی ان کا اتنا یقین اور ایمان اور توکل تھا کہ انہوں نے جب مقابلہ کرنا تھا دشمنوں کا تو سمندروں میں اتر گئے اور انہیں خوف نہیں آیا. وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو خوف سے اوپر اٹھا دیتی ہے؟ وہ کیسا یقین اور ایمان ہے کہ جو انسان کو اس درجے کا بہترین انسان، مضبوط انسان بنا دیتا ہے. الفئۃ، وہ گروہ، التی صنعت، جو تیار کیا گیا، علی عین اللہ، اللہ کی نگاہ کے سامنے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ براہ راست ان کے اعمال دیکھ رہے تھے، جہاں چھوٹی موٹی کوئی کمی بیشی ہوتی وہیں پر آیات اتر آتی. کوئی مثال دیجیے. قیدی بنانے تھے جنگلوں کو. جی بالکل، شابش. اور حضرت ابوبکر نے جب واقعہ کے موقع پر وظیفہ روک دیا تھا تو فوراً آیت اتری. عورت جھگڑ رہی تھی تو اس کے بارے میں. سورۃ الممتحنہ میں وہ جو خط ایک دے دیا گیا تھا تو اس پر فوری طور پر. تو یہ وہ گروہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں کسی کی چھوٹی یا بڑی غلطی ہوتی فوراً ان کو وہیں پر ہی درست کر دیا جاتا، رائٹ اوے. اور اس میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کچے ایمان والا کہ جو یہ کہے کہ اچھا ہماری تو پوری دنیا میں اب بے عزتی ہو گئی تو اس لیے ہم تو نکل رہے ہیں اسلام سے. ہمارا حال کیا ہے کہ اگر کوئی کسی وقت کسی کو ایک چھوٹی سی غلطی پر آگاہ کر دے تو اس کا دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے یا اس کا ایمان اتنا کچا ہوتا ہے کہ وہ ادھر ہی ڈھہ پڑتا ہے کہ اب تو مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے. جب تک مجھے پیمپر کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں، جس دن ہیمر کرو گے تو میں بھاگ جاؤں گا. تو اسی لیے کچی اینٹیں ہیں. جبھی تو اتنا بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے مگر اس کے وہ نتائج نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمان اور وہ توحید اور وہ یقین اور وہ قوت ہے ہی نہیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ تھے، مطلب ان کا بچپن کی ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ اتنی حضرت عمر کو مار پڑی اپنے والد سے کہ گھر کا سب بیٹھے ہوئے. اس مار نے پکا کر دیا نا. اور وہ آج ہم اپنے بچوں کو ایک نہیں لگاتے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ذرا سا ڈانٹ دیں تو وہ بچے ناراض ہو جائیں گے. بالکل. یہ بھی تو ہے نا کہ ابھی بھی بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں پہ بہت تشدد مارا جاتا ہے ان کو، لیکن جب ایمان آئے گا نا تو وہ تب پازیٹیو ریزلٹ میں آئے گا، ورنہ تو نیگیٹو ریزلٹ میں جا رہا ہے نا، ورنہ ڈسٹرکشن میں جا رہا ہے. کیا آپ بتا رہے تھے کہ ابھی کلمہ پڑھنے سے ہمارا یقین پکا نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا ہمارا. تو واقعی اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کی دل کا حالت کیا ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا یا کلمہ پڑھا ہے آپ نے. تو میں اپنا چھوٹا سا تھوڑا سا بتاؤں گی کہ 5 years بیک ایک آفس کے اندر ایک پرابلم آ گیا تھا بہت زیادہ. تو اس وقت جو میری حالت تھی نا اس وقت وہ بہت خراب تھی. لیکن ابھی اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، شاید آپ جانتی ہیں، 3 سال پہلے آپ کے لیکچرز میں نے سننے شروع کیے تھے تو مائنڈ چینج ہونا شروع ہو گیا. تو ابھی 1 سال پہلے ایک بہت بلنڈر ہو گیا تھا مجھ سے، سخت قسم کا. تو اس کے بعد میری حالت بالکل ڈفرینٹ تھی. اٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ کہ بالکل میں سوچ رہی تھی کہ ٹھیک ہے اگر جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا بس. بالکل. ایگزیکٹلی. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. بالکل. تحمل رحمت اللہ و شریعتہ، اس نے اللہ کی رحمت اور اس کی شریعت کو اٹھا لیا، یعنی اس کا بوجھ اٹھا لیا. لتکون، تاکہ وہ ہوں قدوۃ للبشریہ، انسانیت کے لیے ایک نمونہ. الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. اولئک ہم، یہ وہ لوگ ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں. تراہم رکعن، تم دیکھو گے ان کو رکوع کی حالت میں، سجدن، سجدوں کی حالت میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو ہی اذان ہوتی تھی تو صحابہ جو تھے مسجد نبوی کے جو ستون تھے ان سے لپٹ جاتے تھے، یعنی اس کے آس پاس سنتیں پڑھنے لگتے تھے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. تو آج ہم دیکھتے ہیں اذانیں ہوتی ہیں تو کون فوراً نماز کی طرف لپکتا ہے اور کون فوراً یہ سوچتا ہے کہ چلو جماعت سے پہلے میں کچھ نماز ادا کر لوں. ہم اس وقت تو تھوڑا ریلیکس ہونے میں تو گزار لیں گے، لیکن ایکسٹرا نماز ہمارے لیے بڑی ہی بھاری اور مشکل ہو جاتی. اگر ہم سب اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لینا تو نماز ہماری کیسی پرائرٹی ہے، کس درجے پر ہے، کہاں پر ہے، اور سارے کاموں کی ہمیں جلدی ہوتی ہے. سارا وبال کہاں پہ آ کے نماز پر آتا ہے کہ اب چلو جلدی سے نفل نہ پڑھو، اب سنت نہ پڑھو، اس کو عادی کر دو، اس کو جلدی سے پڑھ لو. تو صحابہ اور ہم میں یہ بھی بہت بڑا فرق ہے کہ ان کے لیے نماز بہت کچھ تھی اور ہماری نماز لیسٹ پرائرٹی. سے لوگ کہتے ہیں ہم کام سے فارغ ہو کے تسلی سے نماز پڑھیں گے، اس وقت اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں پھر تسلی ختم ہو جاتی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان جو ہے ان کے چہروں پہ سجدوں کے آثار کے ساتھ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حقیقی معنوں میں جب انسان کے سجدے طویل ہوتے ہیں، نمازیں صحیح ہوتی ہیں، تو چہرے پہ ایک عجب طرح کی رونق آ جاتی. رمضان کے بعد سب کے چہرے کھل جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ حالانکہ بھوک کاٹی ہوتی ہے، اتنے روزے رکھے ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ فریش ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً چہرے بہت فریش ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ لمبے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور دیر دیر تک رکے رہتے ہیں، تو فزیکلی بھی آپ کا سارا بلڈ سرکولیشن اور فلو جو ہے چہرے کی طرف آ جاتا ہے، تو obviously وہ پھر رونق بڑھ جاتی. وَهِيَ قَدَرٌ مِّن قَدَرِ اللَّهِ سَلَّطَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ فِي الْأَرْضِ فَيَمْحُو وَيُثْبِتُ فِي وَاقِعِ الْحَيَاةِ وَالنَّاسُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِن مَحْوٍ وَإِثْبَاتٍ. وَهِيَ قَدَرٌ، اور وہ قدر ہے، من قدر اللہ، اللہ کی قدر میں سے یعنی تقدیر میں سے. سلطہ، اسے مسلط کرتا ہے، علی من یشاء فی الارض، جس پر چاہتا ہے زمین میں. فیمحو، پس وہ مٹاتا ہے، ویثبت، اور ثابت رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے. فی واقع الحیات، زندگی کے واقعات میں. والناس، اور لوگ، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے، من محو و اثبات، مٹانے اور ثابت رکھنے میں سے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر کے مطابق لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں اور کچھ چیزیں بنتی رہتی ہیں اور کچھ ختم ہوتی رہتی ہیں. وما يزال هذا القرآن بين يد الناس قادرا لو حكموه أن ينشئ أفرادا وفئات تمحو وتثبت في الأرض بإذن الله ما يشاء. وما يزال هذا القرآن، اور اب بھی یہ قرآن، ما يزال کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن اب بھی معنی اس کا محاورتاً میں نے کیا، اب بھی یہ قرآن بین ید الناس، لوگوں کے سامنے، قادرن، قادر ہے. اس قرآن میں اتنا پوٹینشل، اتنی طاقت ہے. کیا؟ لو حکموہ، اگر لوگ اس کو اپنا فیصل بنا لیں، فیصلہ کرنے والا، حاکم یا حکم بنا لیں. ان ینشئ، یعنی اس کو اپنا کرائٹیریا بنا لیں، یہ ہر چیز کا فیصلہ اس سے کروائیں، تو کیا ہوگا؟ ان ینشئ افرادن، وہ ایسے افراد تیار کرے گا، وفئاتن، اور گروہ، تمحو، جو مٹائیں گے، وہ تثبتو، اور ثابت رکھیں گے، فی الارض، زمین میں، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، ما یشاء اللہ، جو اللہ چاہے. یعنی مٹائیں گے اور رکھیں گے سے مطلب کیا ہے؟ جسے دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا نا مسلمانوں نے، کتنی زبردست تبدیلیاں ہوئی تھی ان کے ہاتھوں، صحابہ کرام کے ہاتھوں. کہتے ہیں نا، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. ہاں، علامہ اقبال کے شعروں میں اس طرح کے کانسیپٹ کافی دیے گئے ہیں کہ جب ایک انسان کا ایمان صحیح معنوں میں مضبوط ہوتا ہے تو ایسے انسان کے ہاتھوں تقدیریں بدل جاتی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ہوتا وہ باذن اللہ ہی ہے، لیکن وہ مرد مومن تو ہو اور اس کی وہ نگاہ ایمان تو ہو. لیکن آج کتنے مومنوں کی نگاہیں ایمان والی نگاہیں اور کتنی آوارہ، یعنی میجارٹی کیا دیکھ رہی ہے، مرد مومن آج کے کیا دیکھ رہے ہیں. تو پھر بچوں کی تقدیریں اور قوم کی تقدیر اور باقی سب کی تقدیریں کہاں سے کیسی بدلیں گی. یہ کہتے ہیں کہ آج بھی اس قرآن کے اندر وہ قوت موجود ہے کہ جس کے ذریعے ایسے افراد تیار ہو سکتے ہیں کہ جو دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں کر سکیں، جو چاہیں مٹائیں، جو چاہیں رکھیں، باذن اللہ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تائید ان کو حاصل ہو جاتی اور ان کو اللہ کی مدد اور رحمت مل جاتی. تمحو الظلم والبغی والباطل وتثبت الحق والعدل والسلامہ. تمحو کیا مطلب ہے؟ تمحو مٹاتا ہے، یعنی وہ مٹائیں گے الظلم، ظلم کو، والبغی،
بغاوت، والباطل اور باطل کو، وتثبت اور قائم رکھیں گے الحق حق کو، والعدل اور عدل کو، والسلام اور سلامتی کو، پیس. لوگ سمجھو گروہ ہیں، فئات کی طرف. تم ہو مؤنث کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ فئات گروہوں کی طرف جا رہا ہے. ایسے گروہ یا ایسے افراد یا ایسی قومیں یا ایسے لوگ جب تیار ہوں کہ جو واقعی قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرے، تو وہ پھر دنیا سے ظلم اور بغاوت اور سرکشی اور ناانصافی کو ختم کر دیں گے اور حق اور عدل اور پیس کو قائم کریں گے. کیونکہ قرآن کیا چاہتا ہے؟ مطلوب انسان کیا ہے؟ جس کے اندر تقوی ہو. عبادتیں اسی لیے دی گئی تاکہ تقوی پیدا ہو. جب تقوی پیدا ہوگا اور اس تقوی کے ساتھ وہ لوگوں کے فیصلے کریں گے اور لوگوں کے ساتھ معاملے کریں گے تو ان میں کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. اور جب عدل ہونے لگتا ہے تو خود بخود سلامتی آتی. یس بالکل یہی چیز تھی. وہ جو نسخہ کیمیا یعنی قرآن ہی تھا، وہ نسخہ کیمیا وہ جب لائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تقدیریں بدل گئی. واللہ سبحانہ هو الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالی رحمان الرحیم ہے. ورحمتہ لنا تزید بمقدار رحمتنا لخلقہ، اس کو انڈر لائن کر لیں. وانما يرحم الله من عباده الرحماء. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، متفق علیہ. ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو ہم پر، لیکن رحمت کیسے آتی ہے؟ رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، ہمیشہ ہے، لیکن وَرَحْمَتُهُ لَنَا، اس کی رحمت ہمارے لیے تزید بڑھتی جاتی ہے، زیادہ ہوتی جاتی ہے. کس ریشو کے ساتھ؟ بمقدار، اسی مقدار کے ساتھ رحمتنا لخلقہ، جتنے ہم مہربان ہوتے ہیں اس کی مخلوق کے لیے، جتنی ہم مہربانی اس کی مخلوق پر کرتے ہیں اسی تناسب سے اللہ کی رحمت ہم پر آتی. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور بے شک اللہ تعالی رحمت کرتا ہے اپنے مہربان بندوں پر. اللہ کی رحمت اس کے مہربان بندوں پر آتی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرحم اللہ، نہیں رحم فرماتا اللہ، من لا يرحم الناس، جو نہیں رحم کرتا لوگوں پر. کس قدر ڈرا دینے والی بات ہے. میں صبح جب اس کی تیاری کر رہی تھی تو ایک دم ایسا لگا جیسے لہر دوڑ گئی میرے اندر کہ کیا واقعی میں اللہ کی مخلوق پر مہربان ہوں؟ دوسروں کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے؟ ہم سب اپنے اپنے طور پر غور کریں. پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ واقعی جب آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، آپ ان کے کام آتے ہیں یا ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ اگر آپ نے خرچ کر دیا تو کم ہو گیا. ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسا خود ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے نا. یہ جو شروع میں جو بات ہو رہی تھی نا کہ ہم لوگوں کا عقیدہ کچا پکا ہے اور ہمارے میں یہ فیت نہیں ہے کہ رحمت کا دروازہ صرف اللہ ہی کھولنے والے ہیں اور لوگوں سے مطلب ہمیں امیدیں وہ ہوتی ہیں. تو میں اس سے اس کو لنک کر رہی ہوں کہ چونکہ ہمیں لوگوں سے امیدیں یا لوگوں سے خوف ہوتے ہیں تو وہ جب پورے نہیں ہوتے ظاہر ہے وہ کر ہی نہیں سکتے پورا اس کو، تو ہمارے دل میں نا ایک گرج بنتا جاتا ہے. پھر ہم اگر احسان کر بھی رہے ہوں یا ہمارے بائی نیچر اگر ہم گیونگ ہیں، ہم اللہ نے اگر ہمارے دل میں ڈالا ہوا یا ویسے ہم قرآن پڑھنے کی وجہ سے اور ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو کچھ فائدہ ہوگا، لیکن دل سے نہیں نہ کر رہے ہوتے. اب دل کے اندر وہ نیگیٹو فیلنگ ہے، اوپر اوپر سب کر رہے، ایک عجیب منافقت کا کھیل ہے. اور وہ کسی وقت وہ ذرا سا اس کو بیلون کو پرک کریں، وہ ہر چیز بکھر گئی ادھر ادھر، سارا ٹیمپر آپ کا لوز ہو گیا. پھر اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں بھی مزہ نہیں آتا، سکون ہی نہیں آتا، وہ ادھر سے بھی لگتا ہے دروازہ بند ہو گیا. عجیب ایک یہ مشکل ہے. اور پھر لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب جو لوگوں سے ہمارا بگاڑ ہوا ہے اب پھر یہ کوئی لوگ ہی ہوں جو آ کے سالو کریں. اور یہ ایک نیور اینڈنگ ایک وشس سائیکل ہے جو ہمیں پھر اللہ کی رحمت کا مزہ ہی نہیں اس دنیا میں چکھنے دے. پھر وہ جو لطف ہے نا لا الہ الا اللہ کہنے کا، وہ جو صحیح عقیدہ ہے توحید کا، وہ عملی زندگی میں راسخ ہی نہیں ہوتا. آگے چلتے ہیں. الاولی والرحمت المضافۃ الی اللہ نوعان، اور اللہ کی رحمت کی اضافت ہے دو قسم پر.
مضاف مضاف الیہ کا تو معلوم ہے نا، نسبت کہہ لیجیے چلیے. والرحمت اور رحمت، المضافت جب مضاف ہوتی ہے الی اللہ طرف اللہ کے، یعنی مضاف الیہ جو ہے نوعانی دو طرح ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی دو قسم ہیں، سیدھی سیدھی بات. الاولی اضافت مفعول الی فاعلہ کما قال اللہ سبحانہ فی الحدیث عن الجنہ انما انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، متفق علیہ. اضافت مفعول یعنی اس کی اضافت یا نسبت بطور مفعول کے الی فاعلہ ہی، اس کے کرنے والے کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس حدیث میں جنت کے بارے میں، انما انت رحمتی، بے شک تو میری رحمت ہے. تو رحمت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور مفعول کون ہے؟ جنت. ارحم بکی من اشاء من عبادی، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم فرماؤں گا، یعنی مفعول کے معنوں میں. ٹھیک، جنت مفعول ہے، انتی رحمتی رحم فرمانے والا اللہ تعالیٰ، تو جنت رحمت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرے گا. فہذہ رحمت مخلوقۃ، یہ رحمت کریٹڈ ہے، مخلوق ہے، کریشن ہے. جنت کریٹڈ ہے، کریشن ہے نا اللہ تعالیٰ کی. مضافۃ الیہ اضافۃ المخلوق بالرحمت الی الخالق، اس کی طرف مضاف ہے اور یہ نسبت مخلوق کی طرف، یعنی اضافت ہے اس کی، یعنی رحمت مفعول ہے، مخلوق ہے، جنت مخلوق ہے، مفعول ہے. بالرحمت الی الخالق، اس کی اضافت خالق کی طرف ہے، یعنی جس نے اس کو پیدا کیا. آپ یوں سمپل ورڈز میں یوں سمجھیے کہ جنت مخلوق ہے اور اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی. خالق رحیم ہے اور اس کی رحمت کی فزیکل فارم کیا ہے؟ وہ جنت ہے. بس یوں سمجھ لیں کافی. وسماها رحمتن، اور اللہ تعالی نے اس کا نام رحمت رکھ دیا. کس کا؟ جنت کا. لأنها خلقت بالرحمت وللرحمت، کیونکہ وہ پیدا کی گئی ہے خلقت بالرحمتی، رحمت کے ساتھ، وللرحمتی، اور رحمت کرنے کے لیے. لأنها، کیونکہ جنت کو اللہ نے رحمت کیوں کہا؟ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ جنت رحمت کیوں ہے، رحمت کیوں کہا گیا جنت کو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ وہ رحمت کے ساتھ یا رحمت کی وجہ سے، بے یہاں وجہ کے معنوں میں لے لیں. آپ پڑھ رہے ہیں نا چیپٹر اللہ کی رحمت کی سمجھ حاصل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحیم ہے، اس کی رحمت کے مختلف طریقے کیا ہیں، وہ کیسے رحم فرماتا ہے. مثلاً اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، تو کوئی آپ سے پوچھے کیسے، اس کی رحمت کی کوئی مثال دیں. ہم عام طور پہ یہ تو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے مجھ پر، لیکن ٹینجیبل فارم میں رحمت کدھر ہے؟ تو جنت جو ہے وہ ایک مادی چیز ہے جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے رحمت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس کی رحمت کی ایک عملی شکل ہے. جی، کیونکہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں، اللہ کی رحمت کے کتنے حصے دنیا میں؟ ایک ہے، اور باقی 99 آخرت میں. تو وہ آخرت میں ایک تو مغفرت کے وقت کام آ جائے گی، باقی کدھر ہیں؟ جنت کی شکل میں ہے نا. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. تو جنت اللہ کی رحمت ہے، اور جنت رحمت کے لیے بنائی گئی ہے، اور رحمت کی وجہ سے جنت بنی ہے، اور رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جا سکتے ہیں. رائٹ؟ ابھی تک چیپٹر کے پچھلے حصے میں ہم دنیا میں جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی، وہ جتنا کچھ دکھایا گیا ہمیں، اور اب یہاں آخرت کی رحمت جو کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پیک پر جو رحمت ہے، یا جو ایک ماسٹر پیس ہے رحمت کا، وہ جنت ہے. بالکل. وخص بها اہل الرحمہ، اور خاص کیا گیا اس کے ساتھ رحمت والوں کو، یعنی انہی کے لیے مخصوص ہے، اسپیشل پلیس ہے. وانما يدخلها الرحماء، اور اس میں داخل ہوں گے رحم کرنے والے. یعنی جنت رحمت ہے، رحمت کے ساتھ بنائی گئی، رحمت کے لیے بنائی گئی، اور اس میں رحمت والے ہی داخل ہوں گے. یعنی ایک تو وہ جن پر اللہ رحم کرے گا، اور دوسرے جو رحم کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ظالم نہیں جائیں گے. اب دیکھیے کہ اگر اس نقطے کو ہر کوئی سمجھ جائے، ایک دفعہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، ہر کوئی دوسرے کے لیے مہربان بن جائے. اب صحابہ کرام کو کیا کہا گیا؟ رحماء بینہم. آج ہمارے اندر نہ گھروں میں، نہ اداروں میں، نہ کہیں دوستوں میں وہ رحمت کیوں نہیں نظر آتی؟ ہسبینڈ وائف میں وہ رحمت کیوں نہیں نظر آتی
کیونکہ یہ سمجھا ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ رحمت کرنا دراصل اپنے ساتھ ہی رحم کرنا ہے. کسی کو اگر معاف کر دیں گے یا کسی کے کام آ جائیں گے یا کسی کی تکلیف پر اس کی دل جوئی کا ذریعہ بنیں گے یا کسی بھی طرح ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو یہ دراصل اپنے لیے کریں گے. تو جو چاہتا ہے رب کی رحمت کو پائے اسے چاہیے کہ وہ رحمت کرنے والا بن جائے, رحمت کا پیغام بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ رحمت للعالمین. تو آپ کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ سراسر رحمت کی ایک علامت. یعنی اگر دیکھنا ہے کسی کو کہ رحیم اور شفیق کون ہوتا ہے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کتنے مہربان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی کیسی غلطیاں بھی ہو جاتی تھی صحابہ سے, لیکن کیا کبھی کسی کے خلاف کوئی گرج دل میں رکھا؟ حتیٰ کہ منافقین کے لیے بھی نہیں رکھا. عبداللہ بن ابی کو جب وہ کفنانے کی بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہماری عبادت جو مطلوب بنانا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر اخلاق میں سب سے ٹاپ پر اس کے یہ چیز نظر آئے, رحمت. یعنی اللہ مہربان ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہم مہربان بن جائیں اور پھر اس مہربانی کے ساتھ وہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے. اور یہ آیت جب بھی میں سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں, یدخل من یشاء فی رحمتہ, اس رمضان میں بھی جب یہ آیت آئی تو بس میرا اپنے اوپر قابو نہیں رہا کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے, کیونکہ وہ جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا. کسی کا زور نہیں کہ وہ زبردستی کوئی داخل ہو جائے. اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپس میں مہربان ہو جائیں ایک دوسرے کے لیے. اور جب ایک دوسرے کے لیے مہربانی آتی ہے نا, زندگی کا لطف آ جاتا ہے, دنیا بھی جنت بننے لگتی, کیونکہ جنت میں ایسے ہی لوگ ہوں گے نا جو ایک دوسرے پر مہربان ہوں گے. سخت دل, سنگ دل, لاپرواہ, خود غرض, حریص, لالچی, ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جنت. بس اسے کہا کہ اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ تو یہ مستہ نے جو تمہاری بیٹی پر الزام لگایا ہے اس کا وظیفہ نہیں بند کرو. تو اسی وقت حضرت ابو بکر اٹھ کھڑے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بخش دے. تو اس کے بعد انہوں نے ڈبل کر دیا تھا. یہ ہے وہ فضا, وہ تعلق. اتنا بڑا جرم, سوچئے ہمیں گلہ کیوں رہتا ہے کسی پر؟ یا اس نے ہمیں ہرٹ کیا ہوتا ہے, یا ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے, یا ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ تکلیف دی ہوتی ہے نا, تبھی تو ہمارے دلوں میں وہ گرج رہتی ہے کہ اس نے فلاں موقع پہ میرا ساتھ نہیں دیا تھا تو بس میں تو آج کے بعد سے اس کے ساتھ ہی نہیں. اب جب ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے تو اس کی خاطر پھر ہم بھی عفو درگزر سے کام لیں گے, درگزر کریں گے. میں یہ سوچتی ہوں مدینہ کے اس معاشرے کا ذرا ذہن میں لائیے کہ جس میں 1.5 مہینے تک ایسی فضا رہی اور حضرت عائشہ کے اوپر جو حال گزر گیا اور صحابہ کے اندر جو بے چینی تھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا. اس سارے سیناریو کے بعد کیا کہا گیا؟ معاف کر دو اور پہلے کی طرح بھائی بھائی بن جاؤ, خلاص بات ختم. جب تک ہم اپنے دلوں سے گلے نکالیں گے نہیں نا, نہ ہماری نمازوں میں لطف ہوگا اور نہ ہم حقیقی معنوں میں دوسروں کے ساتھ مہربان ہو سکیں گے. ٹھیک ہے, وہ زخم کا نشان ہے, نہیں منافقت نہیں, وہ زخم کا نشان ہے سو ہے, لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ مہربانی نہیں چھوڑی جائے. ٹھیک ہے نا, بس یعنی کہ جب وہ ہماری مدد کے محتاج ہوں یا جب انہیں ہم سے کوئی کام ہو تو ہم یہ سوچ کے کہ اس نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا تو ریزرو نہ رہے, پیچھے نہ رہے, کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے بھی پل پہ روک کے سب کے دل دھوئے جائیں گے. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ رہ ہی جائے گا پھر بھی کوشش کے باوجود. بالکل, وہ قطع تعلقی اور بہت ساری خرابیاں سے پیدا ہو جاتی. رحمہ رحم کرنے والے, رحمت والے یعنی مستحق ہیں جو جی دونوں معنوں میں آ سکتے ہیں.
ومنہ تسمیۃ المطر رحمہ، اسی طرح بارش کا ایک نام رحمت ہے، یعنی بارش بھی کیا ہے؟ رحمت ہے. تو اسی لیے بارش میں کچھ چند قطرے ضرور ڈلوا لیا کریں اپنے اوپر. ومنہ قولہ ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها 100 رحمت، بے شک اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ رحمت مفعول ہے، مخلوق ہے، جس کو پیدا کیا یوم خلقها، جس دن اس کو پیدا کیا، یعنی جو بھی دن اس کی پیدائش کا تھا، 100 رحمت 100 حصوں میں، 100 رحمتوں میں. یعنی رحمت کو جب بنایا گیا تو اس کو 100 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، ایک دنیا میں بھیج دیا گیا اور باقی اس کے پاس ہے. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رَحْمَةً، تو اس نے روکی ہوئی ہیں اپنے پاس 99 رحمتیں. وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، اور اس نے بھیجی ہے اپنی ساری مخلوق کے لیے ایک رحمت. ساری مخلوق کو رحمت کا ایک حصہ بانٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مہربانی ہوتی. الثانیہ اضافت صفت الی موصوف، صفت کی اضافت موصوف کی طرف. موصوف یعنی جس کے اندر وہ صفت ہے. ومنہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اسی سے وہ قول ہے یعنی دعا ہے. یا حی اے زندہ رہنے والے، یا قیوم اے قائم رہنے اور رکھنے والے، برحمتک استغیث تیری رحمت کے ساتھ میں فریاد کرتا ہوں. فالرحمت ہنا صفت اللہ، یہاں رحمت اللہ کی صفت ہے، یستغاث بہا، جس کے ذریعے فریاد کی جاتی ہے. ولا یستغاث بمخلوق، اور مخلوق سے یا مخلوق کے اندر جو رحمت اللہ نے ڈالی ہے اس سے فریاد نہیں کی جاتی. یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی صفت ہے. یعنی مخلوق کے اندر جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن جو اللہ کی صفت ہے وہ صفت ہے، اور اس صفت کا واسطہ دے کر ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں. بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہاں، لیکن اس کے دو نوعان ہیں نا، کہ دو ٹائپ کی رحمت ہے. دیکھیے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس سے ملتی جلتی صفات بندوں میں بھی ہیں، لیکن ان کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے. الا ما اعظم رحمت اللہ بہذہ الامہ، خبردار کتنی بڑی ہے اللہ کی رحمت، یا سنو کتنی عظیم ہے اللہ کی رحمت اس امت پر. حیث انزل علیہم احسن کتبہ، جب اس نے ان پر سب سے بہترین کتاب اتاری. وارسل الیہم افضل رسلہ، اور بھیجا ان کی طرف سب سے بہترین رسول کو. وشرع لہم افضل شرائع دینہ، اور شریعت دی ان کو بہترین شریعتوں میں سے ان کے دین میں، یعنی جو دین ان کو دیا اس میں جو شریعت ہے، یہ طریقہ ہے، جو قانون ہے، وہ سب سے بہترین ہے. وجعلہم خیر امت اخرجت للناس، اور ان کو سب سے بہترین امت بنایا جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے. اب یہ جو لوگوں کے لیے ہم پیدا کیے گئے یہ بھی دراصل کیا ہے؟ ہم رحمت ہیں لوگوں کے لیے. لیکن کیا واقعی آج کی امت مسلمہ انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام ہے کہ انہیں حق کی طرف بلائے اپنے عمل اور اپنے علم کے ساتھ؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت یعنی نصیحت آ چکی ہے، اور سینوں میں جو بیماریاں ہیں. الہدی هو العلم بالحق والعمل به، یہ مجھے جملہ اتنا اچھا لگا کہ میں نے سوچا کہ اس کو کہیں لکھ کے لگا دینا چاہیے کہ واٹ از الہدی. کوئی پوچھے نا کہ واٹ از الہدی تو اس کا جواب یہ ہے هو العلم بالحق والعمل به، حق کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، دیٹس اٹ. یعنی حقیقت اور سچائی کو جاننا اور اس کے مطابق اپنا عمل بدلنا. والرحمت، اور رحمت ہی ما يحصل من الخیر والاحسان، اور رحمت کیا ہے؟ وہ جو حاصل ہوتی ہے خیر اور احسان سے. یعنی رحمت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ خیر اور احسان کے ذریعے. یعنی آپ کسی کے ساتھ خیر کریں یا اس پر احسان کریں. والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به من المؤمنین، اور جلدی ملنے والا ثواب اور دیر سے ملنے والا ثواب اس کے لیے جو اس کے ذریعے ہدایت پائے. من المؤمنین، مومنوں میں سے. یعنی رحمت کی شکل کیا ہے؟ ثواب. ثواب بھی رحمت ہے، جلدی ملے یا دیر سے ملے. کس چیز کا ثواب؟ ہدایت حاصل کرنے کا ثواب اور ہدایت پر عمل کرنے کا. وَإِذَا حَصَلَ الْهُدَى، اور جب ہدایت حاصل ہو جاتی، وَحَلَّتِ الرَّحْمَةُ النَّاشِئَةُ عَنْهُ، اور اتر آتی ہے رحمت ابھرنے والی اس سے.
یعنی ہدایت کیا ہے جس سے رحمت اٹھتی ہے، نکلتی ہے. ناشیہ کا مطلب ہوتا ہے ابھرنے والی، اٹھنے والی، نکلنے والی. حصلت السعادۃ والفلاح، تو حاصل ہو جاتی ہے خوش بختی اور کامیابی. وتم الفرح والسرور، اور تمام یا مکمل ہو جاتی ہے خوشی اور سرور. کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہم مسلمانوں پر خاص طور پر کس شکل میں آئی ہے؟ الا ما اعظم رحمت اللہ بہذہ الامہ، اللہ کی مجھ پر کیا رحمت ہے، آپ پر کیا رحمت ہے، اس امت پر کیا رحمت ہے. حیث انزل علیہم احسن کتب، کہ بہترین کتاب اس نے اتاری، یہ رحمت ہے. جیسے کہ آیت میں آیا نا کہ قرآن کیا ہے، رحمت ہے. ٹھیک ہے، اور بہترین رسول بھیجا، بہترین شریعت بھیجی، اور ہمیں بہترین امت بنایا. یہ اللہ کی رحمت ہے سب، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. لیکن اب یہاں پر انہوں نے جو کہا نا وہدم ورحمۃ للمومنین، تو ہدایت اور رحمت، قرآن دو چیزیں کٹھی آ گئی. تو ہدایت اور رحمت کا باہم کنیکشن کیا ہے؟ فالہدی هو العلم والعمل، اور رحمت کیا ہے؟ جو خیر اور احسان کرنے پر حاصل ہوتی. یعنی وہ خیر، ہدایت کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خیر کے راستے کون سے ہیں، احسان کیسے کرنا ہے، معاف کس کو کرنا ہے. عام ہوتی، بالکل. دیکھیں آپ بندوں کے لیے کب رحمت بنتے ہیں؟ جب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ علم حق ہوتا ہے، اور آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، خالی علم سے نہیں ہوتی. یہ پیراگراف جو نا پچھلی آیت کا ایک طرح سے ایکسپلینیشن ہو رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت اور رحمت ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس علم پر عمل کرتے ہیں، اور وہ علم ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا سلوک کرنا ہے. جب وہ ہونے لگتا ہے تو پھر خوش قسمتی اور کامیابی اور خوشی اور سرور مکمل ہو جاتا ہے، پھر انسانوں کے اندر خوشی آتی. پیچھے ہے نا شفا بھی ہے اور فبذالک فلیفرحوا بھی آتا ہے. تو قرآن کے ذریعے فرح، شفا، ہدایت اور رحمت، یہ سب چیزیں کیسے ملتی ہیں؟ اس وقت جب ہم اس کو لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق معاملہ کرتے ہیں خیر اور احسان کا. اسی کو دیکھیں کہ اگر خیر اور احسان نیکی سمجھ کے نہ کریں تو سرور بھی نہیں آتا، چاہے کتنا کرتے ہیں. جی ہاں، بات کہہ رہے ہیں کہ دل میں اگر ہے کوئی بات، بالکل تو سرور پھر بھی نہیں آ رہا. ہاں جی، یہ بڑا اچھا نکتہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ، ابھی جیسے بات ہوئی نا کہ معاملہ اچھا کرتے بھی ہیں، لیکن جب تک وہ خیر اور احسان کے ساتھ نہیں ہوتا، نہیں صرف ایک خیر کا کر رہے ہوتے، احسان نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرح اور سرور نہیں آتا، پوری خوشی حاصل نہیں ہوتی. بالکل. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم انہی کو ہی اپنا وہ توجہ کا آبجیکٹ بنا لیتے ہیں اور انہی کی طرف دیکھتے ہیں. دل ہی دل میں اگر کڑتے ہیں تو انہی کی خرابی پہ کڑتے ہیں. اور پھر احسان جب کرتے ہیں تو توقع رکھ کے کرتے ہیں نا، مشکل یہ ہے. توقع بھی رکھتے ہیں، اور جو ایک دل میں جو وہ گلے کی بات ہوتی ہے نا، دل میں گلا ہوتا ہے. تو وہ جو ابھی ہم نے ریسنٹلی عفو درگزر کا بھی وہ جو چیپٹر آیا ہے، اس سے پہلے شکر کا تھا، تو اس میں مجھے عفو درگزر میں بہت زیادہ یہ فیلنگ آئی کہ جیسے آگ لگنے کا منظر میرے دل میں بہت زیادہ آیا نا. میں نے سوچا تھا کہ میں یہ شیئر بھی کر لوں. مجھے لگا جیسے دل میں جب آپ کے گرج ہوتا ہے، گلا ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے، وہ ایسے جیسے کسی گھر میں آگ لگی ہو. تو جس بلڈنگ میں آگ لگی ہو وہاں پہ کیا ہوگا؟ شاؤٹنگ، اسکریمنگ، دھواں، کچھ نظر نہیں آئے گا. وہاں پہ کیسے کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ وہاں پہ کیسے سکون کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو پہلے میں نے تو اس کی یہی ریمیڈی سوچی کہ اللہ سے نا رحمت کی دعا مانگی کہ اللہ میرے دل پہ رحمت کر دیں، کوئی ایسی بارش کر دیں کہ وہ آگ تو بڑی ٹھنڈی ہو تو میں تب یہ سوچوں گی کہ ہاں میں معاف کروں گی تو مجھے معاف کیا جائے گا. یہ سب چیزیں، یہ سب علم کا جو اترنا ہے دل پر ہے نا، تو اگر وہیں سکون نہیں ہے تو وہ پھر عمل میں کیسے ڈھلے گا وہ علم؟ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ دل پر رحمت ہو اور وہ ٹھنڈا ہو، پھر کچھ بات ہمیں سمجھ میں آئے. حلت کا معنی کیا؟ حلہ اترنا، اترتی ہے. محلہ اسی سے ہے نا، لوگ اس میں اترتے ہیں، جاتے ہیں. اور احلت حلال کیا گیا بھی اسی سے کہ اس میں یعنی جا سکتی کن انڈلج. حل لکم، اور بیوی کو حلیلہ کہتے ہیں عربی میں. وحلائل ابنائکم قرآن میں آتا ہے نا 5ویں پارے میں. ولذلك امرنا الله عز وجل بالفرح بالقرآن الذي هو اعظم نعمة ومنة.
والفرح بالإيمان وعبادة الله التي يحصل بها الأنس والطمأنينة واللذة والسكينة كما قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك اسی لیے امرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عز وجل نے بالفرح بالقرآن کہ قرآن کی وجہ سے خوش ہو جائیں، قرآن پر خوش ہوں. الذي هو اعظم نعمة، وہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ منتن جو اور احسان ہے، منہ کہتے ہیں احسان کو. والفرح اور خوشی بالایمان ایمان کی وجہ سے، وعبادت اللہ اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے، التی وہ جو یحصل حاصل ہوتی ہے، بہا ساتھ اس کے، الانس انس والطمأنینۃ اور اطمینان، واللذۃ اور لذت، والسکینۃ اور سکینت. یعنی قرآن کی وجہ سے انسان کو ایمان بھی حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی ایسی عبادت کی توفیق کہ جس کی وجہ سے انسان کو انس اور اطمینان نصیب ہوتا ہے اور لذت اور سکینت حاصل ہوتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، وہ بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. یہ جو آگ کی بات ہوئی تھی نا، تو جیسے قرآن ہوتا ہے نا وہ بارش کی طرح بھی ہے نا، تو وہ بارش اور وہ رحمت جب دل پہ اترتی ہے تو ہمارے غصے بھی کم ہونے لگتے ہیں. واللہ سبحانہ خیر من غفر وارحم من ملک واکرم من اعطى فاللہم انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اور اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بہترین ہے جو کوئی بخش دے، اور سب سے بڑھ کر مہربان ہے جو کوئی مالک ہوتا ہے. یعنی سب سے بہترین بخشش والا ہے اور سب سے مہربان بادشاہ ہے. یعنی جب کسی کے پاس کچھ آ جاتا ہے تو عموماً وہ بخیل ہو جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا مالک ہے لیکن پھر بھی مہربان ہے. وہ اکرم من آتا، اور سب سے زیادہ عزت والا ان میں سے جو دیتے ہیں. بس اے اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے، ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین بخشش فرمانے والا ہے. فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. وعذاب اللہ، اور اللہ کا عذاب، انما بے شک، یحل اترتا ہے، بمن تعرض لاسبابہ جو سامنے آئے اس کے اسباب کے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑکائے، ایسے اسباب پیدا کر دے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کی بجائے عذاب آ جائے. تعرض کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا، یعنی یا تو آپ ایسے کام کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر آئے، یا پھر آپ ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے. یعنی اللہ تعالیٰ اصلاً مہربان رحیم ہے، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے؟ مختلف جگہوں پر آتا ہے نا. کس کس شکل میں آتا ہے؟ سیلاب، بھوک، پاورٹی اور خوف، ظالم حکمران وغیرہ وغیرہ، جنگ، بہت ساری چیزیں ہیں جو عذاب کی شکل ہیں. کیا یہ کوشچن آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے تو پھر دنیا میں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جی ہمارے اپنے اعمال ہیں. کبھی وہ ظاہر ہوتے ہیں اسباب، کبھی ظاہر نہیں ہوتے اسباب. یعنی بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تکلیف میں ہیں لوگ، ہم تو صرف ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا کہ کیوں ہے. تو اس میں دو چیزیں ہوتی. ایک یہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ عذاب اترنا چاہیے، مثلا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود. ان کا تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ کہ ان قوموں پر عذاب آیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. قرآن اس کی وضاحت کر دیتا ہے. لیکن آج کے دور میں کہاں کس پر کیا ہوا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ وَعَذَابُ اللَّهِ إِنَّمَا يَحِلُّ بِمَن تَعَرَّضَ لِأَسْبَابِهِ، کہ جو اس کے اسباب مہیا کر دے اس پر پھر عذاب آتا ہے. اب آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ اگر دنیا کے فتنے فساد دیکھیں تو سب سے زیادہ کن کے اوپر مسائل آئے ہوئے؟ سب سے زیادہ مسلمانوں پر. اب ہمارے پاس تو کوئی وحی نہیں آتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وجہ پوچھیں کہ اچھا مصر میں یہ کیوں ہو رہا ہے، یا سیریا میں کیوں ہو رہا ہے، یا فلاں جگہ پر اور فلاں جگہ پر ایسا کیوں ہو رہا ہے. وی ڈونٹ نو. دو میں سے ایک چیز ہے، یا اللہ کی ناراضگی ہے یا امتحان ہے. اگر تو امتحان ہے اور اس میں سے بعض اوقات کسی بستی کے اندر کچھ لوگ ظالم ہوتے ہیں لیکن سب نہیں ہوتے، تو ظالموں کے ساتھ باقی بھی پس جاتے ہیں،
تو اس میں وہ حدیث یاد کر لیجئے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں عذاب نہیں دیں گے. یعنی جو مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن ان پر ظالموں کی وجہ سے عذاب مسلط ہو گیا ہے. یعنی کہ فسادی کوئی تھے، لیکن چونکہ وہ ان کے بیچ میں تھے، اس لیے جب فسادی پکڑ میں آئے تو وہ بھی آ گئے. اب بظاہر دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، ہمیں سارے ہی پس رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون کس حال میں مر رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو دونوں میں فرق کر دیں گے. وہ جنہوں نے اللہ کے غضب کو بھڑکایا وہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی عذاب میں ہوں گے، اور وہ لوگ جو معصوم تھے، جو نیک تھے، اچھے تھے، ان کے لیے دنیا کا یہ عذاب، زلزلہ ہو یا آندھی ہو یا طوفان ہو یا کوئی بھی، یہ آخرت کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ ان کے لیے شہادت ہوتی. ابھی پچھلے دنوں میں نے میرا جینا میرا مرنا میں شہادت کے جو اسباب پڑھائے نا، تو اس میں ایک تو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے شہید ہوتے ہیں، اور باقی طاعون میں فوت ہونے والا یا کسی زلزلے طوفان میں فوت ہونے والا، ڈوب کے مرنے والا بھی تو شہید ہوتا ہے نا. تو وہ سب ڈوب جاتے ہیں، لیکن اس میں فیصلہ کون کرے گا کہ کس کو شہید قرار دینا اور کس کو نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں دو عذاب اکٹھے نہیں کرتا. ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ از ناٹ ڈوئنگ جسٹس ٹو دیم، یا انجسٹ ہے یا فیئر نہیں، کہ کچھ لوگوں کو دنیا میں اتنا دے دیا اور کچھ کو کچھ نہیں دیا. یہ ہمیں صرف اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم نے صرف اتنا حصہ دیکھا ہے، لیکن وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت ہے اس کو سامنے رکھ کر دیکھے تو وہ اتنا سا حصہ ان کے لیے ضرور امتحان ہے، آزمائش ہے، مگر الٹیمیٹلی جو کامیابی کا اصل معیار ہے وہاں فرق ہو جائے گا. ان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، کمپنسیٹ کر دیا جائے گا. دیکھتے یہ ہیں کہ اب زلزلہ آیا، اب سیلاب آیا، اتنی ڈسٹرکشن آ گئی، لیکن اس کے جس بعد جس طرح لوگوں کی اندر رحمت بڑھتی ہے اور لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اوروں کے لیے، اور ان لوگوں کو جن کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کہاں سندھ کے بالکل ادھر جہاں کوئی جا نہیں سکتا وہاں پہنچتے ہیں، کشمیر کے ادھر تک. تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ لوگوں کی رحمت ابھارنے کے لیے کوئی ایسی چیز آتی ہے، ان کو شیک کیا جاتا ہے. ہاں، اب یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم فتویٰ نہیں دے سکتے جی اس قوم پر عذاب آ گیا، کیونکہ وی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا، حقیقت کیا ہے. واقعی اس کے اندر ایسے لوگ تھے جنہوں نے تعرض لاسباب ہی عذاب کے اسباب کو دعوت دی، یا پھر کوئی امتحان ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی رحمت کرنا چاہتا ہے، جو مار دیا ان پہ آگے رحمت، اور جو بچ گئے ان کے لیے یہاں کوئی رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں. تو بظاہر جو چیزیں جیسے نظر آتی ہیں وہ ویسے نہیں ہوتی. اما رحمت اللہ فقد وسعت کل شیء فی العالم العلوی والعالم السفلی. جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے تو وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، عالم علوی یعنی اوپر بھی، و عالم سفلی دنیا میں بھی، آسمانوں پر بھی، زمین پر بھی. فلا مخلوق، پس نہیں کوئی مخلوق، الا وصلت الیہ رحمت اللہ، مگر اس کی طرف اللہ کی رحمت پہنچتی ہے. وغمرہ فضلہ واحسانہ، اور اس کے فضل اور احسان نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے. غمرہ ہوتا ہے چھپا دینا. یہ عذاب ہے، کیونکہ یہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ والفرقۃ عذاب، آپس کی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، ایک دوسرے کی عزت آبرو لوٹنا. نہیں، ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، ہمیں تو وحی کے ذریعے نہیں بتایا گیا. جن قوموں کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کا عذاب تھا، ہم مانتے ہیں کہ عذاب تھا. تو کیا سیکھا آج؟ کوئی ایک نقطہ جو ساتھ لے کے جانا ہے وہ کیا ہے؟ آپ بتائیے. دوسروں کو معاف کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنی، چھوٹے پہ بھی کرنی، بڑے پہ بھی کرنی، جانور پہ بھی کرنی ہے، ہر ایک کے ساتھ مہربانی کرنی ہے، ہر ایک کے ساتھ. جی جی، وہ انسانوں کے ساتھ ظلم ہے نا، جب وہ کوڑا اڑ کے ان کے ناک میں اس کی. بالکل، ہر چیز میں، یعنی کہ ہم کس طرح کسی کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ایک تو نا کہ ہمارے سامنے سچویشن آ جاتی تو ہم اس وقت مہربان ہو جائیں، اپنے آپ کو روک لیں غصہ کرنے سے، ظلم کرنے سے. ایک یہ ہے کہ طریقے سوچیں کسی کے ساتھ مہربانی کریں، کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور اس لیے سوچیں تاکہ اللہ میرے ساتھ مہربانی کرے. وہ سوچیے، کوئی ایک طریقہ بتائیے مجھے. مثلاً صلح کرا دینا، اور
کسی کی اصلاح کر دیں، صلح کرا دیں، اصلاح کر دیں، اور سسرال کے ساتھ حسن سلوک، اور جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا. کوئی پریکٹیکل چیز بتائیے، مثلا کیا کریں گے؟ پانی ریسورسز بچائیں کہ اگلی جنریشن کے کام، ریسورسز بچائیں کہ اگلی جنریشن کے کام آئیں. اور کیا ہو سکتا ہے؟ رحمت کی کوئی عملی پریکٹیکل شکل، مثلا اوکے، ویری گڈ، یا دس از پریکٹیکل ایگزامپل. کہتی ہے کہ گھر میں سب کو آٹا گوندنا بڑا مشکل لگتا ہے تو میں جا کے آج آٹا گوندوں گی. یعنی جو چیز اپنے نفس کے خلاف ہے لیکن دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرنے والی ہے اس کو سہولت پیدا کر دیں. اور کیا کریں گے؟ پریکٹیکل کوئی مثال دیں. جی شابش. بہن کا بخاری کا پیپر ہے، اس کو جا کے تیاری کروائیں گی. گڈ. اور کیا مشکل ہوتا ہے؟ کھانا لے کر آنا. مثلا مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کا سسٹم کیا ہے، مثلا اگر آپ کاؤنٹر سے کھانا اٹھاتے ہیں تو اپنا اٹھانے کے ساتھ جو آپ کی دوسری دوست ہے اس کے بھی اٹھا کے لے آئیں. کھانے کے بعد اس لیے اپنا ٹیبل صاف کر دیں، نیچے سے جگہ صاف کر دیں کہ میرے بعد جو دوسری بچیاں آئیں گی ان کو اتنا زیادہ ان کو کام کرنا پڑے گا تو میں ان کا کام تھوڑا سا کم کرا دوں. اور میڈ کی طبیعت خراب ہے، ان کو چھٹی دیں. یس، بچوں کے ساتھ اور بوڑھوں کے ساتھ کوئی جا کے نہیں بیٹھتا. آرفنیج گئی ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کون سا وقت ہو کہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں. یس، امی ابو اگر مارکیٹ جانا چاہتے ہیں تو بچوں کی ذمہ داری لے لیں، ورنہ کہتے ہیں ہم نے کوئی نہیں سنبھالنا، آپ ساتھ ہی لے جائیں ان کو، ہم نہیں کر سکتے. اور دیکھیے کوئی کسی کی تکلیف سوچیے کہ کوئی تکلیف میں ہے، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی بیمار ہے اس کے ساتھ ہاسپٹل میں رہنے والا کوئی نہیں ہے، فوراً بالکل بالکل. کسی کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں اس کو دوا کے پیسے دے دیں. کسی کو بھوک لگی ہے اس کو کھانا کھلا دیں. کسی کا قرضہ اتار دیں. کسی کے ڈول میں پانی ڈال دیں. کوئی راستے میں کھڑا ہے لفٹ دے دیں. بالکل جی. اب آپ اپنے اوپر دیکھیے کہ کہاں آپ کو رحمت چاہیے، اس سے ملتا جلتا کام کسی اور کے لیے کریں. جی یہ فطرت میں ہے نا کہ فرشتہ رحمت ثابت ہوئے. بالکل بالکل. یس، کوارٹرز میں جو لوگ ہوتے وزٹ نہیں کرتے ان کو. الحمدللہ. بالکل اصل میں فرد بدلے گا تو قوم بدل جائے گی. اگر انڈیویجولس کے اندر چینج آئے گا، ہم اپنی ذات سے شروع کریں گے تو قرض جیسے اکثر لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں اس کے لیے کچھ پیسے الگ رکھیں کہ جو مانگنے کے لیے آئے تو اس کو چھوٹی چھوٹی قسطوں میں واپس لے لیں تاکہ اس کے لیے آسانی ہو. بس دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں بیسیکلی. یعنی اگر یہ آپ سوچ لینا کہ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے تو یہاں سے اٹھ کے گھر جانے تک بھی بہت کچھ کر لیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.